یہ ٹوٹل اگنورنس ہے کہ اگر ہم اس وقت دنیا کا نظام بنانے اور بگاڑنے کی طاقت رکھنے والے ویسٹ کو اچھا کہہ سکیں، انسانیت کی سطح پر اچھا کہہ سکیں، انہیں انسانیت کا حقیقی نگہبان کہہ سکیں، یا ان کو انہی کے بنائے ہوئے معیارات پر پرکھ سکیں، تو دنیا میں تاریخ میں اتنے بڑے نفاق کا ظہور کبھی نہیں ہوا جتنے بڑے نفاق کا مظاہرہ ویسٹ نے 2023 سے کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اسرائیل کا منہ توڑ سکتا ہے، اس سے جو چاہے منوا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اختلاف ایک کچھ بے ضرر سے یا کچھ مضبوط اعتراضات کرنے کے باوجود اور ان اعتراضات کو اسرائیل کی طرف سے حقارت کے ساتھ رد کیے جانے کے باوجود کسی نے اس ہاتھ کو روکا نہیں، اور یہ سارا ویسٹ جو ہے وہ اس بات کی پر مکمل قدرت رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ڈنک مارنے والے بچھو سے بدل کر پاؤں تلے آنے والی چیونٹی بنا دے، لیکن کہیں روکنے کا کوئی سنجیدہ عمل اور مظلوموں کی دادرسی اور دستگیری کا کوئی مؤثر عمل ان اقوام سے ذرہ برابر ظاہر نہیں ہو رہا۔ یہ جو اچھائی بھی کر رہے ہیں یہ شر کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس وقت ویسٹ کا خیر دنیا کا سب سے بڑا شر ہے باقی دنیا کے لیے، تو کون ہے جو نہیں، کون اس دھوکے میں آئے گا کہ انہوں نے ناکہ بندی کر رکھی، یہ بیچارے باہر بیٹھے ہیں سامان لے کے۔ ارے ایک کھڑا ہو جائے کہ ہم جائیں گے، کر لو جو کرنا ہے، تو اسرائیل کی یہ مجال ہے کہ وہ فرانس کو روک لے، اٹلی کو روک لے، مطلب یہ نسبتاً چھوٹی طاقتیں ہیں، یا ہماری بے حسی ہے کہ وہ سعودی عرب کو روک لے، وہ مصر کو روک لے، یہ داخل ہوں اگر امدادی سامان لے کر، تو خیر ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ وہاں یہ رونا کہ 2 مہینے سے ناکہ بندی کی ہے، بھوک سے بچے مر رہے ہیں، اور بہت جیسے وہ افسردہ لہجے میں تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور بالکل جیسے ایک مؤدبانہ سرگوشی کی طرح اسرائیل سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ یہ رویہ بدلیں، تو یہ رویہ کسی بھی غیر مغربی یا سرمایہ دارانہ طاقت کے حصار سے باہر طاقت حاصل کر لینے والی کسی بھی ریاست کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اب تک وہ صفحہ ہستی سے مٹا دینے والی بمباری ہو چکی ہوتی، تو اسے کیا کیا، اسے آنکھ مار کے منع کیا جا رہا ہے۔ اس میں منع کرنے کا انداز ایسا ہے جیسے شہ دی جا رہی ہے، تو مطلب کوئی اندھا ہی ہوگا جو اس دو روئی اور اس نفاق یعنی ابلیس کا ادریس کا روپ بھر لینا اب اس سے بے خبر رہ گیا ہوگا۔ تو کیوں اب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس پورے ڈسکورس سے اپنی حفاظت کرو جو مغرب جدید کی تشکیل میں صرف ہوا ہے۔ اس مغرب میں ریاستیں ہی نہیں معاشرے بھی سنگ دل ہیں، اور ان کی معاشرت کے تمام انداز آرگنائزیشنل ہیں، میکینیکل ہیں، ہیومن نہیں ہیں۔ تو لیکن کیوں ہم یہ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ یہ سب کہنے کے بعد اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ چلو تم تو مغرب میں نہیں ہو نا، تم کیا کر رہے ہو، تو ہم بے وفائی کر رہے ہیں، ہم حیوان بن چکے ہیں، ہم تماش بینی کر رہے ہیں۔